نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک روایت اکثر پیش کی جاتی ہے، روایت کا نام دے کر اس کو حدیث کا نام بلکہ اس کو دیا جاتا ہے۔ ایک جملہ اکثر دیواروں پر، عمارتوں پر، سکولوں پر لکھا ملتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ عربی عبارت بھی اس طرح سنی جاتی ہے، اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اب اس کو فن حدیث کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، کیا یہ جو جملہ پیش کیا جاتا ہے یہ کیسا ہے؟ امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس کو بیان کیا، اور ساتھ وہ تبصرہ بھی فرماتے ہیں، ھذا الحدیث شبہ مشہور، یہ مشہور کے مشابہ ہے، واسنادہ ضعیف، اور اس کی سند ضعیف ہے، وروی من اوجہ کلھا ضعیفہ، اور بھی بہت سے ذرائع سے روایت نقل کی گئی، سب کے سب ذرائع ضعیف و کمزور ہیں۔ نمبر 2، امام عقیلی رحمہ اللہ نے اس جملے کو اور اس ٹکڑے کو ضعفاء کے اندر بیان کیا ہے، اور اسی طرح تیسرے نمبر پر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بیان کیا اس کو کہ ابو عاتقہ نے اس روایت کو بیان کیا، لیس بثقۃ، اور یہ راوی ثقہ نہیں ہے، قابل اعتماد یہ راوی نہیں ہے۔ اس طرح چوتھے نمبر پر علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ابو عاتقہ جو ہے یہ ناقبول راوی ہے، مقبول نہیں ہے۔ وقال البخاری منکر الحدیث، اور امام بخاری نے اس کو منکر الحدیث کہا۔ وقال النسائی لیس بثقۃ، امام نسائی رحمہ اللہ نے اسے قابل اعتماد نہیں سمجھا۔ اس کے اندر جو راوی ہے ابو عاتقہ وہ ضعیف اور ناقابل اعتماد راوی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ یہ جو راوی ہے کذاب راوی ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ والضعیفہ کے اندر وہ بات بیان فرماتے ہیں، اور اس طرح امام ابن حبان نے بھی فرمایا، حدیث باطل لا اصل لہ۔ اب آپ نے یہ 7 محدثین ہیں جو اصول حدیث کے فن کے ماہر ائمہ کرام ہیں، انہوں نے اس جملے کو رد کر دیا کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ضعیف لوگوں کی ایجاد کردہ ایک پلندہ ہے، جھوٹ ہے، اس طرح کی کوئی چیز صحیح حدیث میں نہیں وارد۔ حدیث کے علم کے لیے، طلب علم کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے گویا کہ وہ جنت کی شہراؤں پر، جنت کی گلیوں میں چل رہا ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہے عالم، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيُسْتَغْفِرُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہ ساری حدیثیں ہیں، لیکن یہ جو جملہ ہے ضعیف اور سخت جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔